انسان اکیلے رہنے سے زیادہ سماجی میل ملاپ اور اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ خاندانی رشتہ داریاں، دوست احباب اور معاشرتی تعلقات سے انسان کی پہچان بنتی ہے۔ ان سب کو اپنی خوشی اور غم کی کیفیات میں شریک کرتا ہے۔ اسی بنا پر انفرادی وجود کے ساتھ اس کی ایک سماجی پہچان بنتی ہے۔ لیکن یہی انسان اپنی بہت سی باتوں کو خفیہ اور راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہی اس کی پرائیویسی ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا اور برقرار رکھنا سیکورٹی کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں دستخط، پرسنل یعنی نجی معلومات، چہرے کی شناخت فیس آئیڈینٹی، آواز کی انفرادیت وائس ریکگنیشن اور فنگر پرنٹ وغیرہ پرائیویسی میں شامل ہیں۔ سائبر ورلڈ یعنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنی آن لائن سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں، ان میں پرائیویسی اور سیکورٹی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آن لائن ادائیگی، ای بینکنگ، مختلف ممالک کے درمیان خفیہ بات چیت، آن لائن دستخط اور پاس ورڈز وغیرہ کا تحفظ ضروری ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پر 10 ایئرز چیلنج یعنی 10 سالہ چیلنج، فوٹو لیب تصویر اور اینیمیٹڈ گرافک پر مبنی اواتار تصاویر کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ڈاٹا کو جمع کرنے کے آسان طریقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یوزرز کی تفریح کا سامان ہوتا ہے جو جلد راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے ڈاٹا کو اکٹھا کر کے کمپنیوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ان اسٹیٹسٹکس یعنی اعداد و شمار اور فیس ریکگنیشن یعنی چہرہ شناسی کو نجی معلومات یا پرائیویسی میں شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سماجی زندگی سے متعلق ایک طرح کی پہچان کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے اپنی 10 برس قبل اور موجودہ تصویر کو اپنی فیس بک ٹائم لائن پر شیئر کیا۔ اس کے ذریعے 10 برس میں ہونے والی تبدیلیوں کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی 10 برس قبل کی اور آج کی تصویر دیکھیں تو خود آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔ مثال کے طور پر 10 برس قبل آپ کے سر پر گھنے بال تھے، آج آپ کا سر گنجا یا ہلکا گنجا ہو گیا ہوگا۔ 10 برس قبل آپ جس طرح کے کپڑے استعمال کرتے تھے، آج اس سے بالکل مختلف کر رہے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 10 برس میں کتنی، کون سی اور کیسی تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، یہی راز کی بات ہے۔ یہ اعداد و شمار، سروے اور عوامی رائے میں شامل ہیں۔ اس طرح کے دیگر طریقوں کے ذریعے کاروباری کمپنیوں کو تو مفت میں ڈاٹا مل جاتا ہے کہ ہم نے خود ہی انہیں مفت میں فراہم کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پرائیویسی اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کے بالمقابل اسے نقصان پہنچانے، اس کا غلط استعمال کرنے اور دستیاب شدہ اعداد و شمار یعنی ڈاٹا کی چوری کرنے کے لیے بھی اسی زور و شور کے ساتھ محنت کی جاتی ہے جسے سائبر کرائم کہا جاتا ہے۔ عام زندگی سے لے کر قومی سطح کے واقعات اور حکومتی منصوبوں اور خفیہ رازوں کو ہیک کر کے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سائبر ورلڈ میں بہت ہوشیار رہنے اور محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔